السلام علیکم ناظرین، آج میں حالیہ دنوں میں رونما ہونے والے ایک واقعے کا تعلق ماضی کے ایک اسی طرز کے واقعے سے جوڑنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک کے خدا داد میں اس طرح کے واقعات کا آغاز کب ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ریکارڈ یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد اسامہ مرزا۔ چلیے ناظرین، آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ کافی شور شرابہ سنا ہوگا کہ لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں ایک گانے کی شوٹنگ کے دوران رقص کیا گیا۔ بات زبانیں زدے عام ہوئی، عدلیہ تک گئی اور معافی تلافی پر ختم ہوئی۔ لیکن ناظرین، یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہاں اس سے بھی بڑھ کر بیہودہ کام ہوتے ہیں جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں کی پشت پناہ وہاں کی انتظامیہ ہے جو محض پیسوں کی خاطر اس طرح کے واقعات رونما ہونے دیتی ہے۔ ناظرین، انتظامیہ کا ذکر سن کر میرے ذہن میں ایک پرانا واقعہ آ گیا۔ تقریباً 56 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے ڈائریکٹر اسلم ایرانی نے ایک فلم بنائی۔ اس فلم کا نام ڈاچی تھا اور وہ 15 فروری 1964 عیسوی کو عید الفطر کے موقع پر بمبینو سینما میں ریلیز ہونی تھی۔ ناظرین، اس زمانے میں کاروبار کی تشہیر کے لیے ریڈیو پاکستان کا استعمال ہوتا تھا، جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو اس طرح کی سہولت میسر تھی۔ اس لیے مقامی سطح پر تشہیر کے لیے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتے تھے، جس طرح کہ آج بھی بہت سے دیہات میں یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس فلم کے ڈائریکٹر اسلم ایرانی ایک مشہور مسجد کے امام کے پاس تشہیر کے لیے پہنچے۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایرانی نے ان کا نام خفیہ رکھا۔ ڈاچی فلم کی پروموشن کے لیے امام صاحب سے درخواست کی کہ کسی طریقے مسجد میں اعلان ہو جائے تو ریڈیو کی نسبت تشہیر زیادہ بہتر ہوگی۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے اور بولے کہ کم وقت، تم ہم سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ اب مساجد میں بھی فلموں اور بے حیائی کے کاموں کی تشہیر ہوگی۔ اسلم ایرانی نے جب یہ سنا تو جیب سے ایک پیکٹ نکال کر مولوی صاحب کو تھما دیا کہ سرکار کچھ عنایت کریں، میرا اس فلم پر بہت پیسہ لگ چکا ہے، اگر اب یہ فلم نہ چلی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے پیکٹ کھولا جس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے، تھوڑی دیر سوچا اور پوچھا، پہلا شو کب ہے؟ اسلم ایرانی نے ساری تفصیل بتا دی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا تم جاؤ، میں جمعے والے دن کچھ کرتا ہوں۔ جب جمعہ کا دن آیا تو مولوی صاحب نے خطبہ شروع کر دیا، جس میں انہوں نے بڑھتی ہوئی بے حیائی پر گفتگو کی اور ان کا انداز کچھ ایسا نرالا تھا کہ کیا کہنے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کلچر ہمیں تباہ کر رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہم سب صرف نام کے مسلمان ہیں اور عمل کوئی نہیں کرتا۔ اب یہی دیکھ لو کہ تم لوگ یہاں تو سر ہلا رہے ہو اور اچھی اچھی باتیں سن رہے ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے بھی اس پر عمل نہیں کرنا۔ اب نماز پڑھ کے باہر جاؤ گے۔ اگر کسی نے بتا دیا کہ بمبینو سینما میں عید کے دن نئی فلم لگ رہی ہے اور اس فلم کا نام ڈاچی ہے، جس میں سدھیر، نیلو، نغمہ اور زینت ہے، تو تم لوگوں نے وہاں بھاگ کر جانا ہے کہ مولوی کا واعظ تو سن لیا، اب گلوکارہ مالا، احمد رشدی اور مسعود رانا کی بہترین آواز میں گانے بھی سن لیں۔ دین کا کسی کو معلوم نہیں، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ حزین قادری نے کہانی لکھی ہے تو فلم ایکشن اور بے حیائی سے بھرپور ہوگی، کیونکہ ہیرو سدھیر اور ویلن مظہر شاہ ہیں۔ مسجد میں داخلہ بالکل مفت ہے، مگر نمازیوں کی تعداد تو ذرا دیکھو، وہاں 1 روپے کا ٹکٹ خریدو گے مگر جاؤ گے ضرور۔ ناظرین، یہ تھا وہ خطبہ جس سے نمازی بھی خوش ہو گئے اور نوٹ بھی حلال ہو گئے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب لاؤڈ اسپیکر بھی کسی مسجد میں نصب کیے گئے تھے، کیونکہ بہت سارے علماء کا خیال تھا کیونکہ لاؤڈ اسپیکر ایک انگریز کی ایجاد ہے، لہٰذا اس میں سے شیطان بولتا ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کو مسجد میں لگانا حرام سمجھا جاتا تھا۔
یہ خطبہ اس پیکٹ کی بدولت تھا جو مولوی صاحب کے ایمان کی ڈھال کو چیرتا ہوا مسجد کے ممبر تک پہنچ گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس نوٹوں سے بھرے ہوئے پیکٹ کو اس وقت مسجد کی دہلیز سے باہر پھینک دیا جاتا تو آج کم و بیش 60 سال بعد مسجد وزیر خان کی انتظامیہ محض نوٹوں کی خاطر رقص کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ ایک طرف ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس نے ایک میوزیم کو مسجد میں بدلا، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ اپنے ہی تاریخی مساجد میں اس طرح کے بے حیائی کے کاموں کی اجازت دے رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جائزہ لے سکیں کہ بحیثیت مسلمان ہم 60 سال پہلے کدھر کھڑے تھے اور 2020 میں کدھر کھڑے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔